ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی موت آئے حالت اسلام میں آئے. ہم سارے دنیا میں بھی چاہتے ہیں کہ زندگی بھی اسلام والی گزاری جائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی اسلام پر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ ہوا. ہم سارے جانتے ہیں کہ حالت احرام میں اپنا سر جو ہے وہ ننگا رکھا جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک شخص حالت احرام میں تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک. اب وہ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی اونٹنی پر بیٹھا اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے. ایسا ہوا کہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کی اونٹنی نے اسے گرایا. وہ اونٹنی سے نیچے آیا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا اس کو غسل دو، کفن دو، لیکن اس کا سر نہ ڈھانپنا، کیونکہ یہ حالت احرام میں فوت ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے. اس کو غسل بھی دو، کفن بھی دو، اس کا سر نہ ڈھانپنا. فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قیامت کے دن ایسے ہی تلبیہ پڑھتے پڑھتے اٹھے گا. تو ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی اعلیٰ ترین حالت میں اللہ کے حضور حاضری کا ہم سب کو موقع ملے. جو حدیث ہے آج کی اس حوالے سے بہت اہم ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بغزو، کوئی شخص اس حال میں مرا کہ نہ کبھی اس نے خود جہاد کیا، نہ کبھی جہاد کرنے کا خیال ہی اس کے دل میں آیا، نہ اس نے خود کیا نہ خیال آیا. مات علی شعبۃ النفاق، وہ منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا. وہ ایمان کی حالت میں نہیں گیا، وہ منافقت کی موت مرا ہے. منافقت کا جو ایک شعبہ ہے اس کے اوپر وہ گیا. کیوں؟ نہ اس نے جہاد کیا، نہ اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال آیا. اب جہاد ہے کیا؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ استعمال ہوتے رہے. کبھی ہمیں افغانستان کے نام پر بے وقوف بنایا گیا، پھر ایک عرصہ تک ہمیں کشمیر کے نام پر بے وقوف بنایا گیا، اور ہمیں ان دونوں جگہوں کے نام پر جہاد کا سبق رٹایا گیا. ہم جانتے نہ جانتے، خواہ نہ خواہ، دیدہ دانستہ یا نہ دانستہ، ہم استعمال کسی اور کے لیے ہوتے رہے. تو کل تک وہ جو ہمیں جہاد 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 ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا، آج وہ جہاد کا سبق دینے والے خود کئی نظروں سے اوجھل ہو چکے اور وہ جہاد کا نام بھی نہیں لیتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاد ہے کیا؟ اصل سوال تو یہ ہے، کیا ہم باہر کی طاقتوں کے استعمال میں آتے رہیں گے اور جہاد کا مفہوم بدلتے رہیں گے؟ اصل جو جہاد کا مفہوم جو علماء ربانی بیان کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے کوششیں کرنا، تو وہ ہم اپنے گھر سے آغاز کریں. ہم اپنے گھر والوں کو، قرآن نے کتنا حسین پیغام دیا، اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. تو آغاز آپ کے گھر سے ہو رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں دین کی تعلیم دینا شروع کریں، اپنے دوستوں کو تعلیم دینا شروع کریں، کیونکہ اب وہ دور تو ہے نہیں کہ آپ نے تلوار پکڑی اور باہر چلے جائیں گے. میں 98 میں حفظ مکمل کیا، 99 میں یہاں آ گئے. اچھا، جب یہاں 99 کی جو ہماری چھٹیاں ہوئی، میں جنوری میں آیا تھا اور شوال میں داخلہ ہوا. ذوالحج میں جب ہماری چھٹیاں ہوئی تو میں کراچی گیا. تو میں نے استاد صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا کہ جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے بھی یہ تو جہاد نہیں ہے کہ تم تلوار پکڑو اور میدان میں نکل جاؤ، وہ بم بارود اور گولہ ماریں گے تو تم اسی طرح کچھ بھی کام کیے بغیر مر جاؤ گے.
جہاد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس بھی کوئی نہ کوئی ٹریننگ ہو، کوئی نہ کوئی اسباب ہوں، کوئی سامان ہو، لیکن ہمیں اتنا بے وقوف بنایا گیا کہ الامان والحفیظ اب یہ باتیں ہم کریں نا تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ آپ تو ایک گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں۔ بہرحال ایک ایسا سبق ہے کہ جو ہماری ماضی کی تاریخ کا ایک انتہائی روشن باب تو اسے نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے نوجوانوں کو ایک ورغلا کر یہ سارا کام کروایا گیا کسی اور کے کہنے پر، بعد میں وہ تعریف ہی نکال دی گئی۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ آج کے دور میں تلوار تو ہے نہیں کہ اٹھائیں اور چلے جائیں گے، اگلوں کے پاس جدید ترین ہتھیار ہے۔ اب لڑائی جو ہے وہ میدان جنگ سے نکل کر دنیا کی علم کے میدان میں آ چکی ہے۔ جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے جہاد ہو رہا ہے، تو وہ ہمارے بچوں کے ذہن کو بنا رہے ہیں، اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو دین کے اوپر راغب کریں، ان کو دین کی تعلیم دیں۔ ہمارا یہی جہاد ہے آج کے دور میں۔ اب یہ تو میں آپ سے کہوں کہ جی آپ نکل پڑے تو کہاں نکلیں گے؟ بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے ہم کہیں جا نہیں سکتے۔ اس کے لیے پہلے ہمیں پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، پھر ہمیں ویزا لگوانا پڑے گا۔ نہ ہمیں گن چلانی آتی ہے، نہ ہمیں توپ چلانی آتی ہے، نہ ہمیں ٹینک چلانا آتا ہے، نہ ہمیں جہاز اڑانا آتا ہے، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اور اس کے لیے باقاعدہ اب شعبہ جات بنے ہیں، ہر ملک کی اپنی اپنی ایک فوج بنی ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں کہ ہم اسلام کی تعلیم دیں، اسلام کے بارے میں جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اس کا سد باب کیا جائے، اپنے بچوں کی ذہن سازی کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ دین ایسا حسین شعبہ ہے، عالمگیر مذہب ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کو آج کیا کیا جا رہا ہے؟ دین کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کو کوئی موت کا خوف تھا، لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ یار ہم نے مرنا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، کیا جواب دیں گے؟ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمیں دنیا کی جال میں اس قدر پھنسا دیا گیا کہ آج کی دنیا میں یہ خیال کسی کے دل میں بھی نہیں آتا کہ یار میں نے اللہ کے ہاں جانا ہے، میں اللہ کے ہاں جواب دوں گا۔ یہ سارے جو کام کر رہا ہوں تو وہ ہماری نئی نسل کے ذہن سے یہ بات نکال دی گئی کہ ہم تو یہاں مسافر ہیں، یہ ہمارا اصل دیس نہیں ہے۔ ہمارا اصل دیس تو وہ ہے جہاں جانے کے لیے قرآن کہتا ہے اے نفس مطمئنہ چلو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اب لوٹ چلیں۔ تو وہاں جانے کے لیے ہم نے کیا تیار کیا؟ تو ہم دوسروں کے لیے دوسروں پر تلوار اٹھائیں اور تلوار اٹھا کے ان کا گلا کاٹتے رہیں، اور ہمارے خود کے بچے جو ہیں وہ نہ نماز جانتے ہوں، نہ قرآن جانتے ہوں، نہ دین کے احکامات جانتے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں سود کس قدر عام ہے؟ ہمارے بجٹ میں سود کا کتنا حصہ ہے؟ ہماری بینکوں میں سود کتنا چلتا ہے کہ ایک غیر مسلم ہماری اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ خدا کے بندو سود سے باز آ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ تو یہ جہاد کی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی؟ بھئی جتنے بھی بڑے ہیں یہ حکومت سے مطالبہ کریں بھی سود کو ختم کرو۔ تو سود کھا کھا کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ سود کی بو ہر ایک تک پہنچ جائے گی۔ اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ اعلان جنگ ہے اللہ سے، اگر تم یہ نہیں کرتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کے معاملات ختم نہیں کرتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اعلان جنگ ہے، اللہ سے جنگ ہے، اس کے رسول سے جنگ ہے۔ تو آدمی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن سود بھی کھاتا ہے، اس کا سودی لین دین بھی ہے، اس کا بینکوں میں یہ معاملہ بھی ہے، تو پھر اس کی نماز کسی کام آئے گی؟ تو اس کے لیے جہاد کیا ہے؟ اس کے لیے جہاد کیا ہے کہ وہ اپنے سودی معاملات سے اپنے آپ کو دور کرے۔ ایک آدمی دکانداری کرتا ہے اور اس دکانداری کے اندر وہ 2 نمبری کرتا ہے، اس کے لیے جہاد یہ ہے کہ اپنی دکان کے معاملات میں، اپنی تجارت کے معاملات میں پہلے حلال لے کر آئے۔ 2 نمبری اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس نے دھوکہ دیا، آپ نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تھا اور وہ گیلی محسوس ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا یہ کیا؟ اس نے کہا جی پانی پڑ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دہی کا کام کرے وہ ہم میں سے
لو آپ اور میں چلتے ہیں، کسی بھی منڈی میں چلے جاتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہ پیٹی لے لیں گے فروٹ کی، اگر اوپر سے نیچے تک سارا ایک قسم کا فروٹ نکل آئے تو جو آپ کہیں گے ہم وہ جرمانہ بھرنے کو تیار ہیں۔ تو ہماری تو منڈیوں میں اسلام نہیں آیا۔ آپ ایک اعلیٰ قسم کی پیٹی خرید کر لائیں، اوپر کی طے اور ہے نیچے کی طے اور ہے، تو پھر میں آپ سے کہوں جی مار دو کافروں کو، مر جاؤ، تو دین تو گھر میں نہیں آیا، دین تو گھر میں نہیں آیا۔ سود بھی کھایا جا رہا ہے، بے ایمانی بھی ہو رہی ہے، 2 نمبری بھی ہو رہی ہے۔ تو پہلے یہاں سے صفایا کیا جائے، جب یہ ساری باتیں کر لی جائیں پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں بڑے کام کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ سارا معاملہ بے سود ہے۔